اما بعد، معزز دوستوں، آج 20 جنوری 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور یہاں ضلع بہاڑی تحصیل میرسی کی اہل حق اہل سنت والجماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ ابو ہریرہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری یاسین دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر صاحبزادہ سیدی و مرشدی حضرت مولانا عتیق الرحمن ہلاروی دامت برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث مخدوم مکرم حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہ العالیہ اور جملہ علماء کرام اجلہ فقہاء کرام تشریف فرما ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصر اور پر اثر آپ کی خدمت میں چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے دونوں طرف قرآن کریم اور احادیث نبویہ پڑھنے والوں کو رب کریم مبارک فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ ہم جس جگہ موجود ہیں یہ مدارس اسلامیہ کے ایک گنجان علاقہ، مدارس کے اندر ایک بنیاد نام رکھنے والے ایک جامعہ میں ہے۔ یہ جو مدارس ہیں ان کا کام آپ کی خدمت میں دو لفظوں میں بتانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیں اللہ نے کیا بتایا ہے، رسول اللہ نے کیا پڑھ کے سنایا ہے، اگر یہ بات سننی سمجھنی ہے تو ان مدارس والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام معتمد اول ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدرسہ بنایا ہے، مدرسہ اصحاب صفہ حضور پاک نے قائم کیا ہے۔ طلباء اصحاب صفہ کو حضور پاک علیہ السلام نے قرآن بھی پڑھایا، اپنا فرمان بھی پڑھایا، شریعت اسلامیہ کے باقی مسائل کی تعلیم دی ہے۔ ہم نے پیغمبر کریم علیہ السلام کے خواہش کو دیکھا، اس بنیاد پر اس مدرسے کو قائم کیا ہے۔ رسالت مآب کی خواہش کیا ہے؟ سورۃ القیامہ 12 نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں رسالت مآب کے دل اقدس کی ایک خواہش کو ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو قرآن اور شریعت نازل ہو رہی ہے اس کو دہرا لیا جائے، یاد کر لیا جائے، ازبر کر لیا جائے تاکہ اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ تو حضور پاک نے اس کی ترتیب یہ سوچی، جبرائیل امین آتے، وہ پڑھتے، حضور ساتھ پڑھتے۔ رب کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام مت فرمائیے۔ اگلا لفظ ہے لتعجل بہ، یہ جو لام ہے اس پہ وجہ بیان فرمائی کہ ہم جانتے ہیں آپ ساتھ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی خواہش کا دخل ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ قرآن جلدی یاد ہو جائے، قرآن کریم محفوظ ہو جائے، یہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچ جائے۔ محبوب مصطفیٰ فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح جلدی مت فرمائیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن جمع کیسے ہوگا، آگے پہنچے گا کیسے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری۔ اب توجہ رکھنا، خواہش مصطفیٰ، ذمہ داری خدا کیا ہے؟ حضور کی خواہش ہے نسل در نسل قرآن و شریعت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی، میں اگلی نسلوں تک پہنچاؤں گا۔ فکر نہ کریں، ان مدارس والوں نے خواہش مصطفیٰ کو دیکھا، ذمہ داری خدا کو دیکھا، یہ مدرسہ قائم کر کے آپ کو اور مجھے اللہ کی حکم، اللہ کی ذمہ داری، رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم سے اولادیں مانگی، ہم سے وقت مانگا، ہم سے افراد مانگے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادیں پیش کی ہیں، خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے ہیں۔ ان اساتذہ نے پڑھایا، سمجھایا، محنت کی، قرآن اور حدیث پڑھا کے آپ کی خدمت میں آپ کی اولاد کو عالم و حافظ بنا کے دیا۔ بھئی بنانے کی وجہ کیا تھی؟ بھئی وجہ یہ ہے میرے نبی کی خواہش تھی دین اگلی نسلوں تک پہنچے، میرے اللہ کی ذمہ داری تھی میں پہنچاؤں گا۔ تو ذمہ داری پوری ہونے کے لیے اس مدرسے کو قائم کیا اور ان افراد کو تیار۔ سلام ہے ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنی اولادوں کو یہاں بھیجا، سلام ہے ان معاملین کو جنہوں نے اپنے اموال کو خرچ کیا، سلام ہے ان مدرسین کی زبانوں کو جنہوں نے صلاحیتیں لگائی، جوانیاں لگائی، اوقات لگائے، صلاحیتیں لگائی، اور اس کے بعد رب کریم سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمہیں سینکڑوں حفاظ اور علماء کا میرے دوستو جوان
جائے گی، مال خرچ ہو جائے گا، صلاحیتیں لگ جائیں گی، لیکن صلاحیت لگانی ہے، مال لگانا ہے، جوانیاں لگانی ہے، اولاد لگانی ہے، اللہ کے دین پر قربان کرو۔ اور یہ آپ کے بچے حافظ ہیں یا آپ کی اولاد عالم ہے، ان کا آخرت میں مقام تو ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، حیثیت ہے، ویلیو ہے، لیکن اس دنیا میں رب نے یہ ویلیو دی ہے، یہ جس مصلی پہ ٹھہر کے امامت کر رہے ہوتے ہیں، امام اس جگہ ہوتا ہے، امام کے آگے تو آگے، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، درجہ، حیثیت و ویلیو رب نے دنیا میں ان لوگوں کو دے کے بتا دیا، دارالآخرت میں رتبات ان سے بڑھ کے بڑھ۔ یہ دوستو، پیغمبر کریم کے نائبین، وہ قرآن پڑھنے والے ہو، وہ حدیث پڑھنے والے ہو، ان کا اعزاز یہ ہے جو کلام اللہ کو، شریعت کو، دین کو، اسلام کو، ایمان و اقام و احسان کو سینے سے لگا کے آپ کے سامنے دین کی تبلیغ کریں۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ المتوفى 241 ہجری حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ذکر فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور فاستحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت کو دے گا، وشفعہ من اہل بیتہ عشرۃ کلہم وجبت علیہ النار، فرمایا رب پیکج دے گا، خصوصی پیکج ہوگا قرآن کریم کے محافظ کے لیے، وہ پیکج یہ ہوگا، رب فرمائیں گے ہاں تو نے دنیا میں میری کتاب کو، میرے دین کو، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کو، میری شریعت کو سینے سے لگایا تھا، آج میں تمہیں ویلیو دیتے ہوئے یہ انعام دیتا ہوں، اپنے گھر میں جاؤ، تلاش کرو، اپنے خاندانیوں میں تلاش کرو، رشتہ داروں میں تلاش کرو، فیملی ممبرز میں سے وہ بندہ جو گناہ گار ہو، غلط کار ہو، روسیہ کار ہو، اللہ کا اتنا نافرمان ہو کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہو، اچھائیاں نہ ہو، بھلائیاں نہ ہو، خیر نہ ہو سکتا ہے گناہ گار، خطا کار، روسیہ کار ملے اور اس کے نام اعمال پہ مہر لگ چکی ہو، یہ جہنم جائے گا، اسٹیمپ پیپر ہو چکا ہو، یہ دوزخی ہے، وہ دوزخ جانے کی تیاری میں ہو، فرشتے لے جا رہے ہو، میرے قرآن کے محافظ جا، 10 وہ بندے جو جہنمی ہو وہ تو لے آ، جنت میں میں داخل کر دوں گا۔ یہ انعام، یہ اکرام، یہ عزت، یہ مقام و درجہ حیثیت و ویلیو ان قرآن کریم احادیث نبویہ کو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہے۔ میرے دوستو، میں کالج پڑھانے سے، یونیورسٹی پڑھانے سے، اسکول پڑھانے سے، ٹیوشن سینٹر پڑھانے سے، انسٹیٹیوٹ پڑھانے سے منع نہیں کرتا، آپ پڑھائیے، فقہاء بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورتیں اس وقت تک ہیں جب آنکھ بھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبضیں چل رہی ہیں، سانس جاری ہے۔ یہ تعلیم جو اللہ والی، تعلیم رسول اللہ والی ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آنکھ بند ہونے کے بعد بھی۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جائے، اس کا بیٹا امریکہ جتنی دور مسافت میں موجود کیوں نہ ہو، وہ کال کر کے پرنسپل کو نہیں کہتا، فون کر کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو نہیں کہتا، وہ بائی کار کسی کالج کے پروفیسر کو نہیں کہتا، ابھی میتھ پڑھا دیں، معاشرتی علوم پڑھا دیں، پاکستانی پڑھا دیں، ڈبل میتھسٹیٹ پڑھا دیں، کیمسٹری پڑھا دیں، فزکس پڑھا کر ایصال ثواب کرو، جی نہیں، وہ قاری صاحب کو کال کرتا ہے، قاری صاحب میرا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، بچوں کو کہو سورۃ یاسین شروع کرو۔ پتہ چلا یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ روشنائی ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ عطائی ہے جس کی طاقت یہ ہے، یہ دنیا کو کراس کر کے قبر میں پہنچ کے میت کو اس کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ کیوں نہ ہو ہم اسکول کے بعد، کالجز کے بعد، یونیورسٹیز کے بعد، انسٹیٹیوٹ کے بعد یہاں پہنچے، قال اللہ پڑھیں، قال رسول پڑھیں، فقہاء کی باتیں پڑھیں، شریعت کے تحقیقات کے مسائل پڑھیں، سمجھیں اور ان کو سمجھ کے اپنی دنیا بھی بہتر کریں، اپنی آخرت بھی بہتر کریں۔ دوستو، یاد رکھو یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ
सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, और ये तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो। और अल्लाह के बंदे, मुसलमान बनना ये पहली चीज है, उसके बाद बाकी मामलात हैं, उसके बाद दुनिया की तालीमें हैं। पहले दीन पढ़ेंगे, शरीयत पढ़ेंगे, ईमान पढ़ेंगे, इस्लाम पढ़ेंगे, शरीयत में रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ेंगे। और याद रखो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, कुरान करीम की एक आयत पढ़ने वाला, एक आयत पढ़ने वाला 100 रकात नमाज नफल पढ़ने से बेहतर नेकी कर रहा है। और इल्म दीन का एक बाब पढ़ने वाला 1000 रकात नमाज नफल से बढ़ के नेकी कर रहा है। और तहज्जुद गुजारो, तुम्हारी तहज्जुद है तुम्हें मुबारक, शब बेदारो तुम्हारी शब बेदारी तुम्हें मुबारक, नेकोकारो तुम्हारी तकवा और तहारत तुम्हें मुबारक। लेकिन मेरे मदारिस में, मेरे मकातब में, मेरे मसाजिद में वो नेकियां होती है जो तुम्हारी तहज्जुद और शब बेदारी से अफसल है। हाँ, तभी मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया क्या छोड़ के गए? फरमाया लम युवर्रिसु दिरहम वला दीनारा, पैसे की विरासत अंबिया की नहीं होती। इन्नमा वरसहुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर। फरमाया लोगों, पैगंबर ने इल्म छोड़ा, दीन छोड़ा, शरीयत छोड़ी, ईमान में काम और एहसान छोड़ा, ये जिसको मिल गया उससे बड़ी खैर है। आज कहते हैं मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, क्यों? मुझे एक्सपर्ट बताते हैं, माहिरीन बताते हैं, इसमें बड़ा प्रॉफिट है, इसमें बड़ा फायदा है, इसमें बड़ी अच्छाई है। आओ माहिरीन सारे के सारे, उनकी महारत, स्पेशलाइजेशन करने वाले, स्पेशलिस्ट की तमाम स्पेशलाइजेशन तराजू के एक पलड़े में मेरे पाक पैगंबर के तजुर्बे में एक चीज उठाए सुई के नाके के बराबर, वो तजुर्बा एक तरफ। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर, और जिसे नेकी में खैर मिलना है वो इल्म है। तो बेहतर है। आज लोग कहते हैं मदारिस वालों तुमने क्या किया, वो मगरिब को देखो, वो गैर मुस्लिमों को देखो, वो चांद तक पहुंच गए। मैंने कहा मेरा तालिब इल्म भाई, सीना छोटा न करना, सीना चौड़ा करके कहना, ओए चांद तक अब पहुंचे ये लोग, मैं उस नबी का मानने वाला हूं, मेरा नबी आज तक पहुंचा। ये कोई बात है? उलमा का मकाम इनसे बढ़ के। और सुने, फरमाया वअन्नल हितान फी जौफिल मा युस्तग़फर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। ज़मीन में इस तरह पानियों जो जो मखलूकात हैं, हत्ता दरिया की मछलियां भी आलिम दीन की बख्शिश के लिए दुआएं करती हैं। ये एजाज किसी डॉक्टर को नहीं, किसी इंजीनियर को नहीं है, किसी प्रोफेसर एडवोकेट को नहीं है। हाँ वो प्लस आलिम हो फिर उसके लिए एजाज जरूर है, लेकिन ये तालीम अकेली अपने अंदर फायदा एजाज है। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अपनी औलादों को, अपने अम्वाल को, अपनी सलाहियतों को, अपने औकात को मदारिस इस्लामिया के लिए खर्च करोगे, खर्च करोगे, तुम्हें ख्वाहिश मुस्तफा की तकमील, जिम्मेदारी खुदा की तकमील का सवाब मिलता है। और मेरे दोस्तों मैं एक जुमला मजीद भी कहता हूँ, उलमा पुरअमन लोग, वो पुरअमनी मामले में जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, और जब भी रब ने उलमा को पावर दी है उन्होंने दीन के हक में काम किया है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बात तय कर ली है कि हम इम्तिनाए सूद ऑर्डिनेंस को वेरीफाइड करके मुल्क में सूद खत्म करने का कानून बना रहे हैं। ये बरकत जहां बाकियों की है, वहां पीडीएम के कायद मिल्लत इस्लामिया जर्नैल इस्लाम अल-मौलाना फजलुर रहमान के सर से। और मेरे दोस्तों सिर्फ इस पर बस नहीं है, 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने मिर्जायत की मंजी ठोकी थी। आज मुफ्ती महमूद की दूसरी नस्ल असेंबली में मौजूद है, और तुम्हारी असेंबली में परसों ये बिल पास हो गया है कि जो शख्स मेरी आंख से पैगंबर के सहाबा को देखेगा, पैगंबर की अहल बैत को देखेगा, इसकी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे चलती है। हमने आकाम तकदीर से इंसानियत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तौर के सिलसिले उसमें सियासत को हमने एक वक्त नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है।
کیا ہے جس کام کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے.